بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ زہرا وائس میں خوش آمدید۔ میانہ روی۔ سامعین، ہمارا دین اسلام بہت پیارا اور آسان مذہب ہے۔ ہمارے دین اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اخلاق و آداب کی بہت سی باتیں سکھائی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ صبر و شکر، کسب حلال، میانہ روی، قانون کا احترام اور بہت کچھ۔ اگر ہم اپنی زندگی اسلام اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزاریں تو کبھی ناکام اور پریشان نہ ہوں، بلکہ ہمیں اپنی اولاد کو بھی ان تعلیمات پر چلنے کا پابند کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہی کامیابی ہے۔ سامعین، اسلام ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی کا سبق دیتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوتا۔ زندگی گزارنے کے سنہری اصولوں میں سے ایک اصول میانہ روی ہے۔ جو عمل بھی حد سے گھٹ جائے یا بڑھ جائے وہ عمل غیر فطری ہو جاتا ہے۔ اسلام میں میانہ روی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میانہ روی یعنی اپنی پالیسیوں میں توازن اور اعتدال اختیار کرنا دین اسلام کا خاصہ ہے۔ جلد باز انسان جب اعتدال کو چھوڑ کر اپنے فیصلے جذبات پر کرتا ہے تو ظاہر ہے اسے پریشانی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اعتدال اور میانہ روی کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان جلد باز نہ ہو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے اخراجات وغیرہ میں اعتدال کی راہ اختیار کرے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کسی سے اختلاف کرے یا دینی اور دنیاوی معاملات میں اختلاف رائے رکھتا ہو تو اپنے جذبات پر قابو رکھے اور میانہ روی کی راہ اختیار کرے۔ میانہ روی کا مقصد ہی یہ ہے کہ حد سے آگے نہ بڑھنا۔ اب اگر ان معنیوں کو لے کر میانہ روی کا مفہوم بیان کریں گے تو ظاہر ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ مومن کے لیے ایسا نہیں جہاں اسے میانہ روی اختیار کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ قرآن مجید میں تمام معاملات میں عدل کا حکم دیتا ہے اور رویوں میں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب زمین پر چلیں تو اکڑ کر نہ چلیں، جب بات کریں تو درمیانی آواز سے بات کریں۔ آواز نہ تو اتنی اونچی ہو کہ کانوں پر گرا گزرے اور نہ ہی اتنی نیچی ہو کہ سنائی ہی نہ دے۔ قرآن مجید میں اللہ کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ وہ میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ عبادت کی اہمیت کے باوجود اسلام نے اس میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا ہے۔ بعض صحابہ کرام عبادت کے شوق میں بہت آگے بڑھ گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور انہیں راہ اعتدال کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، اس طرح میں سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، حالانکہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم پر تمہارے جسم و جاں کا بھی حق ہے اور بیوی بچوں کا بھی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو عبادت میں بھی میانہ روی کا درس دیا۔ اسلام نے ہمیں اخلاق و کردار کے بارے میں میانہ روی کی ہدایت فرمائی۔ ایک طرف غرور اور تکبر سے منع کیا گیا ہے تو دوسری طرف ریاکارانہ، عاجزی اور مصنوعی انکساری کو بھی ناپسند کیا گیا ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ چلنے میں میانہ روی اختیار کی جائے، نہ اکڑ کر چلے نہ مریل چال سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں میانہ روی سے کام لیتے تھے۔ آواز نہ اتنی بلند ہوتی کہ سننے والے پر گرا گزرے اور نہ اتنی دھیمی ہوتی کہ مخاطب کو سننے میں دقت محسوس ہو۔ اپنے بیٹے کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، لیکن زبان سے بے صبری کا اظہار نہ ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے میں بھی میانہ روی کی تعلیم دی۔ اسلام نے زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح ہمیں خرچ میں بھی میانہ روی کی تعلیم دی ہے۔ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، وہ شیطان کی طرح خدا کا ناشکرا ہے۔ اسی طرح کنجوس بھی خدا کی نظر میں راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نہ تو حد سے بڑھ کر خرچ کرے اور نہ ہی کنجوسی کرے، بلکہ میانہ روی اختیار کرے۔ سامعین، یہ ہے ہمارا پیارا دین اسلام جو ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ شکریہ۔